ٹاکیز جی آپ کا میزبان میں آپ کے ساتھ جی بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ نے کی ہے جی آج ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس. جی ہاں بہت لمبی پریس کانفرنس کی جس کے اوپر آج انہوں نے ڈومیسٹک سے لے کے انڈر 19 سے لے کر ان پلیئرز کی بات کی جو پاکستان ٹیم میں واپسی کی راہ دیکھ رہے ہیں. جی ہاں اور ساتھ ساتھ اماد وسیم, حارث رؤف, محمد عامر اور بابر اعظم تمام پلیئرز کے اوپر جو ہے انہوں نے کھل ڈل کے بات کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آخر ماڈرن ڈے کرکٹ ہے کیا اور آسٹریلیا کے ٹور میں پاکستان کی ٹیم آخر کرنے کیا جا رہی ہے اور اس دفعہ پاکستان کی ٹیم کیا کر آئے گی اور اگر پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس نہ ہوئی تو یہ بھی بتا دیا ہے کہ آخر کار ذمہ دار کون ہوگا. جی ہاں ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے, لیکن اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. تو چلتے ہیں سب سے پہلے تو محمد حفیظ نے جو ہے آج سب سے پہلے تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کے بارے میں کہ اب میں آ گیا ہوں اور اب سب اچھے کی رپورٹ ہے. جی ہاں یہاں سے جو ہے ان کی پوری پریس کانفرنس کا جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ سب اچھے کی رپورٹ ہے. جی ہاں اور ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی ہے سب سے پہلے تو ان سے بابر اعظم کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کے اوپر ایز اے کیپٹن جو تھا ایک پریشر تھا, لیکن اب ان کی بانڈنگ جو ہے شان مسعود کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی ہے اور ان سے جو ہے آسٹریلیا کے ٹور میں بہترین قسم کی جو پرفارمنس ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ بابر اعظم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بابر اعظم بڑے پلیئر ہیں اور بڑے میچ کے پلیئر ہیں اور بابر اعظم پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے بہترین کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں, رنز کر سکتے ہیں. دوسرا ان سے سوال کیا گیا حارث رؤف کے حوالے سے تو انہوں نے حارث رؤف کے حوالے سے کہا کہ ہم اب جو ہے جو این او سی کے حوالے سے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جس کے اوپر این او سی کس پلیئر کو اور کیسے جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا, اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ہم میڈیا کو بھی کاپی جو ہے وہ دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ بھائی این او سی آخر اس کی شرائط کیا ہوں گی اور کیا کیا معاملات ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ سینٹرل کانٹریکٹ کے جو پلیئر ہیں انہوں نے یہ بات سائن کی ہوئی ہے کہ جب پاکستان کو ان کی ضرورت پڑے گی تو وہ پاکستان کے لیے دستیاب ہوں گے. اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے پاکستان پھر لیگز, انہوں نے کہا کہ ان پلیئرز کو سب سے زیادہ پریفر دیا جائے گا جو پہلے پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں بعد میں ڈومیسٹک کو ترجیح دیتے ہیں یا بعد میں لیگز کو ترجیح دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر جو پلیئر لیگز کو ترجیح دے گا اور پاکستان کو ترجیح نہیں دے گا تو انہوں نے کہا پھر اس پلیئر کو ہم بھی بالکل بھی ترجیح نہیں دیں گے. اچھا ان کا یعنی کہ مجھے سناس لگا. پھر ان سے سوال ہوا, انہیں کہا گیا کہ آپ پاکستان کے ہیڈ کوچ ہیں تو انہوں نے کہا میں پاکستان کا ہیڈ کوچ یا بیٹنگ کوچ نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے آسٹریلیا سے پاکستان کے بیٹنگ کوچ جو ہیں وہ اپنے ساتھ سپورٹنگ ٹیم کے اندر شامل کیا اور ان قریب آپ کو ان کے ناموں کا بھی پتہ چل جائے گا. تو حفیظ جو ہیں وہ آسٹریلیا کے بیٹنگ کوچ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ساتھ انہوں نے ریزن بھی پیش کیا, انہوں نے کہا آسٹریلیا کی جو پچیز ہیں وہ ان کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, وہاں پہ بہترین ٹیکنیکس کو وہ جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے بیٹنگ کر سکتے ہیں. نیتھن لائن کے حوالے سے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا ہمارے بیٹسمین جو ہیں وہ نیتھن لائن کو وہاں پہ کس طرح کھیلیں گے, کیا چیزیں وہ تمام جو ہیں وہاں کے بیٹنگ کوچ جو ہیں وہ ان کو اس بارے میں بتائیں گے اور ان کو تمام چیزیں بتائیں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان ٹیم کی آپس میں بانڈنگ کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے آسٹریلیا کے چیلنج کو لے کر. تو انہوں نے کہا کہ میں بار بار ایکسائٹیڈ کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ ہم اب وہاں پر جا کر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم جیتنا چاہتے ہیں. تو ایک اچھی اپروچ نظر آئی. ساتھ ساتھ اماد وسیم کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ اماد وسیم, تو انہوں نے کہا جب میں ٹیم ڈائریکٹر بنا تھا تو میں نے سینٹرل کانٹریکٹ کے پلیئر تو آلریڈی پاکستان کے لیے اویلیبل ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جو پلیئر پاکستان کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں تھے میں نے ان سب کو کالز کی جن میں اماد وسیم بھی شامل تھا اور میں نے اماد وسیم کو کہا کہ نیوزی لینڈ کے پلان میں آپ میرے جو ہیں پلان کے اندر ہیں, نیوزی لینڈ کے جو میچز ہیں T20, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں اور صرف 2 دن کے وقفے سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. تو یعنی کہ انہوں نے T10 لیگ کو جو ہے وہ زیادہ پریفر دی اماد وسیم نے, اور اماد وسیم نے یہ جو حرکت کی یعنی کہ انہوں نے پاکستان کو بعد میں رکھا, T10 لیگ کو انہوں نے پہلے رکھا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا. لیکن دیکھیں بات ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے. پاکستان اماد وسیم کی ابھی کم سے کم آپ زیادہ نہیں تو T20 ورلڈ کپ بھی کھیل لیتے.
تو ادروائز وہ انہوں نے کہا جی ان کا اپنا ڈیسیجن ہے, میں ان کو بیسٹ آف لک کرتا ہوں. ساتھ ساتھ انہوں نے محمد عامر کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے عامر کو بھی کال کی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ڈومیسٹک میں پرفارم کریں, ہم آپ کو سلیکٹ کریں گے, ہم آپ کو سلیکٹ کریں گے, آپ آئیں پاکستان کے لیے کھیلیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں موو کر چکا ہوں, میں موو آن, تو میں اب بیٹر سچویشن کے اوپر ہوں. تو میرے خیال سے اب ہماری عوام کو جو ہے وہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے گئے کہ جنہوں نے جو ہے پاکستان کو بعد میں رکھا ہے اور لیگز کو پہلے رکھا ہے, اپنی پرفارمنس کو پہلے رکھا ہے, اپنی فزیکل خلق کو انہوں نے پہلے رکھا ہے, یعنی کہ پاکستان کو اٹھا کے انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا. پھر ان سے احمد شہزاد کے حوالے سے سوال ہوا, انہوں نے کہا دیکھیں احمد شہزاد ایز اے اوپنر ہے, تو ہمارے پاس آلریڈی اب اوپنر جو ہے عبداللہ شفیق ہیں. میرے خیال سے امام کے حوالے سے جو ہے وہ سوچنا چاہیے حفیظ صاحب کو کہ اس پرچی کو اٹھا کے باہر کریں, اس کی جگہ احمد شہزاد کو کم سے کم ایک موقع اور دے کے دیکھیں, آپ اس پرچی کو باہر کریں, کیونکہ اس کا کسی قسم کا رول نہیں ہے کرکٹ کے اندر, یہ صرف ایک پرچی کے اوپر چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ٹیسٹ میں بھی میں کہتا ہوں کہ اس کو جگہ نہیں ہونی چاہیے, ویسے تو اس کی ون ڈے میں بھی جگہ نہیں بنتی, تو آپ اس کو ون ڈے میں رکھ لیتے, میری خیال تو اس کی ٹیسٹ میں بھی جگہ نہیں ہے, آپ اس کو ٹیسٹ سے بھی باہر کریں. ساتھ ساتھ پھر ان سے پوچھا گیا ماڈرن ڈے کرکٹ کے حوالے سے, تو آپ کو بتاتا چلوں ماڈرن ڈے کرکٹ کے اوپر انہوں نے کہا جی ماڈرن ڈے کرکٹ میں سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ آپ نے ہیڈ کرنا ہے گیم کو, دوسری چیز انہوں نے کہا امپیکٹ فل پرفارمنس ہونی چاہیے, اور تیسرا انہوں نے کہا اگریسو اپروچ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہیڈ کرنا کا, لیڈ کرنا کا, یعنی کہ آپ نے اگلے کو جو ہے یہ بتانا ہے کہ بھائی میں تجھ سے اوپر ہوں. دوسرا آپ نے انہوں نے کہا پرفارمنس سب دیتے ہیں, سب آ کے 50 رن بنا کے چلے جاتے ہیں, لیکن امپیکٹ پرفارمنس کیسی ہوتی ہے, جیسے کہ انڈیا کی میں بات کریں وراٹ کوہلی کی, جیسے روہت شرما کی, جیسے سراج شامی وکٹس لیتے رہے, یہ ہوتی ہے امپیکٹ فل پرفارمنس. انہوں نے کہا امپیکٹ فل پرفارمنس نہیں ہے. اور تیسری چیز انہوں نے کہا اگریسو ڈیسیژن, اگریسو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ ہر وقت رنز بنانے میں, چھکے چوکے مارنے میں, یا آپ کو جیسے ہی آپشن ملتا ہے آپ جو ہے اپرچونٹی ڈھونڈیں, اور جیسی آپ کو اپرچونٹی ملے اسے اویل کریں, وہ آپ چھکے چوکے کی صورت میں کریں, وکٹ لینے کی صورت میں کریں, رنز لینے کی صورت میں کریں, جس طرح بھی آپ نے اگریسو اپروچ میں کھیلنا, ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں کھیلنا. اور ساتھ ساتھ بتاؤں کہ انہوں نے بڑا, یعنی کہ آج بڑے پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے لگ رہے تھے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے پازیٹیو لگ رہے ہیں, باقی انہوں نے کہا جب ٹیم جیتتی ہے تو سب جو ہے اس کا کریڈٹ بانٹتے ہیں, لیکن جب ٹیم ہارتی ہے تو سارا غصہ جو ہے, سارا نزلہ جو ہوتا ہے وہ کپتان کے اوپر آ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ آسٹریلیا جا رہے ہیں, آپ یعنی بڑے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہے ہیں, اگر ان کیس آپ وہاں پہ ہارتے ہیں کوئی, تو انہوں نے کہا کس کے اوپر سارا ذمہ جائے گا, تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا, انہوں نے کہا سب سے پہلے محمد حفیظ کہے گا کہ یہ ساری ذمہ داری میری ہے. تو ایک اچھی اپروچ نظر آئی ہے حفیظ کی طرف سے, اچھا کانفیڈنس لیول تھا, اور ہوپس ہو کہ جس طرح کا کانفیڈنس لیول ان کا ہے اسی طرح کا کانفیڈنس لیول پاکستان ٹیم کا ہوگا, اور بڑے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں وہ آسٹریلیا جانے کے لیے, آسٹریلیا ٹور کے لیے. تو ہوپس ہو کہ یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ بہترین وہاں سے پرفارمنسز جو ہے وہ کر آئے گی. ہوپس ہو گیا 95 کے بعد ہمارا وہاں پہ کوئی کریڈٹ اچھا نہیں ہے, ہمارا کوئی ریکارڈ اچھا نہیں ہے, لیکن میں بھی کہ اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح حفیظ لے کر چاہ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم نے ڈومیسٹک کے پلیئرز پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے, انڈر 19 کے پلیئرز میں بھی نظر رکھی ہوئی ہے, کچھ ڈومیسٹک کے پلیئرز ہیں جو ان کی گرومنگ کے اوپر ہم کام کریں گے, جیسے کہ کوئی بھی لڑکا ہمارے پلان میں آئے گا, ایون احمد شہزاد ہو جائے, عمر اکمل ہو جائے, تو انہوں نے کہا ہم فٹافٹ جو ہے اس کو اٹھائیں گے اور ٹیم کے اندر کر لیں گے. اور ساتھ ساتھ حارث رؤف کے پلان کے اوپر انہوں نے کہا کہ حارث رؤف نے جو ہے کچھ دن پہلے جا کر کہا کہ جی میں ٹیسٹ کرکٹ کے لیے اویلیبل ہوں, تو کچھ دن کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں, میرا فزیو نہیں, ان کے فزیو کا کوئی ایشو نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ جو لڑکے جو ہے 5 ڈے کرکٹ سے دور بھاگ رہے ہیں, ریڈ بال کرکٹ سے دور بھاگ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم نے ریڈ بال کرکٹ کو اٹریکٹیو کر کے ان کو اس کی طرف لے کر آنا ہے, اور ہم نے سب سے زیادہ جو توجہ ہے وہ لانگ فارمیٹ کو دینی ہے. ریڈ کرکٹ لڑکے کھیلیں گے تو ون ڈے اور T20 میں جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ادروائز, یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ سسٹم نہیں ہوگا کہ T20 کھیلو پاکستان ٹیم میں آ جاؤ, T20 کھیلو پاکستان ٹیم میں آ جاؤ. انہوں نے کہا ایسا بالکل نہیں چلے گا. دوبارہ جی چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.